سرداروں میری بھی ایک رائے ہے، میں چاہتا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی اس نے یہ مشورہ پیش کیا، یہ رائے رکھی، یہ نزدیک بوڑھا فوراً کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا القول ما قال رجل، بات تو اسی نوجوان آدمی کی صحیح ہے، جو یہ کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، محمد کو قتل کر دیا جانا چاہیے، پھر کھیل ہی ختم ہو جائے گا، سارا ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا۔ اور علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ یہ جو بوڑھا آدمی تھا جو نجد سے آیا تھا، یہ ابلیس تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا۔ ابلیس بھی چاہتا تھا کہ نبی کو قتل کر دیا جائے، پلاننگ کی جا رہی ہے۔ میٹنگ برخاست ہو گئی، چلو ٹھیک ہے، آج جمعرات کی رات ہے، آج کی رات محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی چیز کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آپ اس ٹائم کا ذکر کریں جب یہ کافر آپ کے خلاف مکر و فریب کر رہے تھے، آپ کے خلاف یہ چالیں چل رہے تھے، ان کی یہ پلاننگ ہو رہی تھی کہ آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کا قتل کر دیا جائے، یا آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ یہ سارے لوگ تدبیر چال چل رہے تھے، اور وہاں اللہ رب العالمین بھی اپنی تدبیر اختیار کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اٹھاؤ، آپ کو یہ آیت ملے گی سورہ انفال آیت نمبر 30 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو اپنے نبی کے پاس بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو پیغام دے دو۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، اللہ کے نبی آج کی رات آپ کو اپنے بستر پہ نہیں گزارنا ہے، لوگوں نے پلاننگ کر چکی ہے آپ کو مارنے کی، لہٰذا آپ آج ہی رات میں نکل جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو جب ہجرت کا پیغام ملتا ہے تو سب سے پہلے بھاگے بھاگے اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ اور دوپہر کے وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ویسے تو ہمارے گھر میں صبح شام کے وقت آیا کرتے تھے، لیکن یہ آج بالکل الگ وقت تھا، اس ٹائم اللہ کے نبی جلدی آیا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ابوبکر کوئی ضروری بات کرنی ہے، تو اللہ کے نبی نے بتایا اذن لی بالخروج، آج مجھے ہجرت کرنے کی اجازت اللہ نے دے دی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا اللہ کے نبی سے کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا میں ابھی آپ کے ساتھ ہجرت میں جا سکتا ہوں؟ خواہش دیکھیے کس چیز کا سوال ہو رہا ہے۔ یہ سوال نہیں ہو رہا ہے کہ مجھے عیش و آرام ملے گا، مجھے کوئی بہت بڑی چیز ملنے والی ہے، سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ نکل سکتا ہوں؟ بالفاظ دیگر اگر میں اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کا وستار آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا میں بھی اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا ابوبکر تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ اب اللہ کے نبی کو جب نکلنا تھا تو مکہ سے مدینہ جانا ہے، تو مکہ سے مدینہ ہے شمال کی طرف، اتر کی طرف، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی اتر کے راستے سے نہیں جا رہے ہیں، سیدھا جائیں گے تو کافروں کو پتہ ہے کہ مدینہ ہی ان کو جانا ہے، نکل کر کے راستے میں بیٹھ جائیں گے، آپ کو پکڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہجرت سے یہ پیغام ہم کو ملتا ہے کہ انسان کو تدبیر اختیار کرنی چاہیے، حکمت عملی بنانی چاہیے کسی چیز میں۔ اللہ کے نبی اتر سے نہیں جاتے بلکہ آپ دکن سے، جنوب سے ہو کر کے، جبکہ وہ بہت لمبا روٹ ہے لیکن یہاں سیف ہیں دشمنوں سے، کیونکہ دشمن کو گمان بھی نہیں ہے کہ اتنا لمبا سفر کر کے جائیں گے، یہاں سے سیدھا سیدھا جائیں گے، راستے میں جا کر کے دشمن بیٹھے رہیں گے۔ اب جب یہاں سے وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے، غار ثور کے نام سے، وہاں پہ اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق 3 رات رکے تھے۔ لیکن غار میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق جاتے ہیں کہ میں ذرا دیکھتا ہوں، غار کو صاف کر دوں، اس کے بعد آپ کو بلاتا ہوں۔ گئے، دیکھا کہ غار کے اندر بہت سوراخ ہیں یہاں وہاں۔ حضرت ابوبکر نے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے ایک ایک سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا، دیکھا کہ کپڑا اس کو بند کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اب اس سوراخ کے اندر اپنے پیر کے انگوٹھے کو لگا دیا تاکہ یہ سوراخ بند ہو جائے۔ کہا اللہ کے نبی اب آپ تشریف لا سکتے ہیں، قربان جائیے۔ یہ صحابہ کرام تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اور آج ہی کا وہ دن ہے 10 محرم یوم عاشورہ، جس دن شیعہ حضرات حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، پھر ہم انہیں کون سا مسلمان مانیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ وہ ابوبکر صدیق ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اے اللہ کے نبی اب آپ تشریف لا سکتے ہیں، میں نے سارا انتظام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی تھکے مادے تھے، آئے آپ کے ران پہ اپنے سر کو رکھا، آپ تھکے مادے تھے، آپ کو جلدی سے نیند آ جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے انگوٹھے کو جہاں پہ لگایا تھا، اس سوراخ کے اندر ایک زہریلا جانور تھا جو باہر نکلنا چاہ رہا تھا، لیکن جب وہ باہر نکلنا چاہ رہا تو ان کا انگوٹھا بیچ میں آ جا رہا ہے، وہ بار بار اسی انگوٹھے پہ ڈگ مار رہا ہے، نکلنا چاہ رہا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی اس محبت پہ قربان جائیے، جس حضرت ابوبکر صدیق کو آج ہمارے شیعہ حضرات گالیاں دیتے ہیں، نام لے لے کر کے ان کے اوپر لعنت اور ملامت کی جاتی ہے، جب وہ اندر سے جانور ڈگ مارنے لگتا ہے
مارے درد کے وہ کرا رہے ہیں، مارے تکلیف کی ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن اپنے پیر کو ہلاتے نہیں، اس کو جنبش نہیں دے رہے ہیں۔ اگر میں اپنا پیر ہلاؤں گا، ہمارے نبی ہمارے پیر کے اوپر اپنا سر رکھ کر کے سوئے ہوئے ہیں، ران پہ اپنا سر رکھ کر کے سوئے ہیں، ہمارے نبی تھکے ماندے، ابھی پیر ہلاؤں گا تو پیر کو جنبش دوں گا تو ہمارے نبی کی آنکھ کھل جائے گی، نیند خراب ہو جائے گی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، لیکن تکلیف کو کتنا برداشت کریں گے؟ آئے ابو بکر، آپ اپنے آپ کو ہلنے سے روک سکتے ہیں، جنبش دینے سے اپنے پیر کو آپ روک سکتے ہیں، لیکن آنسو کو آپ کیسے روکیں گے؟ آنسو تو انسان کے درد کا اظہار کر دیتے ہیں۔ جب مارے تکلیف کے برداشت نہیں ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے، جناب محمد رسول اللہ کے گال پہ آنسو گرے، نبی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ابو بکر کیا بات ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، کوئی جانور اندر ہے جو مجھے بار بار ڈنک مار رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جلدی سے ان کے پیر کو لیا، انگوٹھے کو، اور اپنے لعاب مبارک کو نکال کر کے لگا کر کے ان کو کی، اور اس کے بعد ان کا پیر، ان کا انگوٹھا صحیح ہو گیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ لیکن یہاں نکلنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ اللہ کے نبی کو جب حکم دیا حضرت جبرائیل نے کہ آج کی رات آپ کو نکل جانا ہے، تو نکلنے سے پہلے حضرت علی کے پاس گئے اور کہا علی، آج ایسا ایسا معاملہ ہے، 9 قبیلے ہیں، 11 قبیلے قریش کے، اور ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان آج تلوار لے کر کے ہم کو مارنے کے لیے آئے گا ہمارے بستر پہ، آج کی رات میں جا رہا ہوں، تمہیں آج میری بستر پہ سونا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی خوشی خوشی تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ کے نبی۔ حضرت علی پہلے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے جان کو جوخم میں ڈال کر کے اپنے آپ کو موت کے بالکل قریب کر کے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے، اور آپ کے بستر پہ سو گئے، جبکہ معلوم ہے کہ لوگ تلوار لے کر کے ہم کو مارنے آئیں گے۔ ایمان ہو تو ایسا ہو اللہ کے نبی۔ اور وہاں پہ یہ لوگ جو ہے رات کے وقت دروازے کے باہر 11 نوجوان بالکل لمبے چوڑے ہٹے کٹے پہلوان قسم کے تلوار لے کر کے کھڑے ہیں کہ جیسے ہی وہ نکلیں گے ان کو ہم قتل کر دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی وہاں سے نکل رہے ہیں اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھتے ہوئے ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے پردہ ڈال دیا تھا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ان کی نظر کے سامنے، ان کی تلوار کے سامنے سے میرا نبی گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جب صبح ہو گئی، دیکھا کہ تو کوئی نکل ہی نہیں رہا، کیا بات ہے، تو سوچے کہ چلو اندر چلتے، کیا معاملہ ہے۔ جب گئے دیکھا بستر پہ تو اللہ کے نبی نہیں موجود ہے، بلکہ حضرت علی اس پہ آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے جاتے وقت حضرت علی سے کہہ دیا تھا کہ فلاں فلاں آدمی کی امانت میرے پاس رکھی ہے۔ لوگ آپ کو امین مانتے تھے، آپ کے پاس لا کر دشمن بھی آپ کے پاس امانت رکھا کرتے تھے، لیکن رسول نہیں مانتے تھے۔ اے علی، یہ فلاں فلاں کی امانت ہمارے پاس رکھی ہے، آنے سے پہلے ان کو تقسیم کر دینا، اس کے بعد آنا، تمہاری مجھ سے ملاقات ہوگی۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے جب میں نے سنا کہ تم امانت واپس کر کے آنا، تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی، مجھے اتنا بھروسہ تھا کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ تمہاری ملاقات ہم سے ہونے والی ہے، آنا، اس کے بعد تم مجھ سے ملو گے، مجھے فکر ختم ہو گئی کہ آج کی رات تو مجھے موت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ ایمان ہو تو ایسا ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ پہلی بار کبھی میں اتنے سکون سے سویا تھا کہ اللہ کے نبی کے منہ سے سن لیا تھا کہ آج کی رات تم مرو گے نہیں، تمہاری ملاقات ہم سے ہونے والی ہے۔ یہ تھا ایمان ان کا۔ تلاش کرنے کے لیے جب گئے، دیکھا علی موجود، مارے غصے کے بالکل آگ ببولا ہو جاتے ہیں سارے کفار، یہ کیا معاملہ ہو گیا، وہ کیسے نکل گئے؟ اور سارے پورے مکہ میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو کوئی آدمی محمد کو اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ 100 اونٹ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے اس زمانے میں، آپ اندازہ لگائیں۔ تلاش کرتے کرتے لوگ یہاں وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ابو جہل ابو بکر صدیق کے گھر پہ پہنچتا ہے رضی اللہ عنہ، دروازے کو دستک دیتا ہے، ان کی بڑی بیٹی اسما نکلتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے۔ جیسے دروازہ کھولا، ابو جہل نے سوال کر لیا اینا ابو کی، اے اسما تیرا باپ کہاں گیا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ان کا باپ، اسما کا باپ تو محمد رسول اللہ کے ساتھ دینے کے لیے گیا ہے، اگر ابو بکر کا پتہ چل جائے گا تو آسانی کے ساتھ وہاں پہ پکڑ سکتے محمد کو۔ حضرت اسما نے جب ابو جہل کو اپنے سامنے دیکھا کہ میرے باپ کے بارے میں سوال کر رہا ہے، وہاں پہ جھوٹ بول دیا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم کہ میرے باپ کہاں گئے ہیں۔ یعنی مجبوری کے وقت انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جیسے اس آدمی نے سنا، اس مردود نے ان کی زبان سے سنا کہ مجھے نہیں معلوم، مارے غصے کے اتنی زور سے ان کو تماچا مارتا ہے، ان کے گال پہ اتنا زوردار تھپڑ مارتا ہے کہ ان کے کان کی بالیاں زمین پہ گر گئی، ان کے کان میں جو گندے تھے وہ مارے جھٹکے سے اتنی تیز تھپڑ لگا کہ وہ زمین پہ آ کر کے گر پڑا۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام ہم تک پہنچا ہے تو عورتوں کی اس مشقت کی وجہ سے بھی پہنچا ہے۔ آج ہمارے لیے بڑا آسان ہے،
آج ہمیں پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ ہم کس اسلام کو ماننے والے ہیں. آج ہم اسلام کے لیے پھر وہی بات میں دہرائے دیتا ہوں کہ آج اسلام کے لیے اللہ کے لیے اپنی خواہش کو اور اسی طریقے سے اپنی تمام ضروریات کو تمام ان چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ہم اللہ کے لیے اپنی ضروریات کو پھر کیا چھوڑیں گے. اور حضرت ابوبکر جب گھر سے نکل رہے تھے اپنے گھر کا ایک ایک سامان لے کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ چلے گئے. کسی چیز کو بھی نہیں گھر میں چھوڑا تھا. یہ تھے اسلام کو ماننے والے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام اگر ہم تک پھیلا ہے جہاں مردوں کا کردار ہے وہاں عورتوں کا بھی کردار رہا ہے. ابو بکر کے گھر کا ایک ایک فرد دین کی مدد میں لگا ہوا ہے. آج ہم دین کی مدد کیا کریں گے؟ آج ہم دین کو جو ہے دین کے لیے تکلیف کیا برداشت کریں گے؟ آج تو ہم سے ایک معمولی سا دین کا کام نہیں ہوا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے محلے میں آج جمعہ کے دن مسجد بھری ہے نا. ابھی عصر کے ٹائم آ جانا آپ 1.5 صف 2 صف سے زیادہ آپ کو نظر نہیں آ جائے گی. یہ مسلمان ہیں. یہ ایک ہلکے سے کام کو ایک معمولی سے کام کو اسلام کے لیے نہیں کر سکتے. انہیں کبھی تکلیف اور پریشانی اٹھانے کی نوبت آ جائے تو پھر یہ اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور میرے بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اٹھاؤ قرآن مجید کی آیت جو اپنے آپ کو نماز سے دور رکھے ہوئے ہیں. یہ سب ہجرت کے پیغامات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے. جنتی جہنمیوں کو پہچان لیں گے کیونکہ ان کے محلے میں ان کے گھر خاندان کے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. جیسے آپ کے یہاں اسلام پورہ محلے میں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں. بہت سارے لوگ یہاں کے بھی ہوں گے اور دیکھیں گے کچھ لوگ کہ ہمارے کچھ ساتھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. ان سے سوال کر لیں گے ما سلککم فی سقر. اے میرے دوستو تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا ہے؟ تم تو ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے, ہمارے ساتھ تم ہوٹل پہ چائے اور ناشتہ کیا کرتے تھے. سنو کان کھول کے. سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین. تم مجھ سے سوال کرتے ہو جہنم میں کیوں آئے ہیں؟ جب اذان ہوتی تھی تم تو مسجد میں نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. ہم اپنے کام میں بزی رہ کر کے نماز کو چھوڑا کرتے تھے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, اسی بنا پہ ہم جہنم میں آ گئے ہیں. اور خود بھی نہیں پڑھتے, اپنے بچوں کو بھی کبھی تلقین نہیں کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی کا بالکل صریح اور واضح حکم ہے مروا اولادکم بالصلاۃ. اے لوگو تم اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کا حکم کیا کرو. آپ نے باقاعدہ سال کی وضاحت کر کے بتائی, ایج کی وضاحت کر کے بتا دی ہے. وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کے ہوں تو نماز پڑھنے کے لیے کہا کرو. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچے جائیں اور 10 سال کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو نماز کے لیے پٹائی بھی کیا کرو. لیکن آج ہمیں اپنے بیٹے سے اتنی محبت ہے کہ پوری زندگی میں ایک تماچا نہیں مار سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنے بیٹے سے پیار ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے ہم نہیں مار سکتے نماز کے لیے. میرے بھائی اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ بچوں سے ہمارے نبی سے زیادہ کوئی محبت نہیں کر سکتا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال تک میں نے نبی کی خدمت کی ہے. مجھ سے کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جایا کرتی تھی, اللہ کے نبی مجھے مسکرا کر کے معاف کر دیا کرتے. کبھی کوئی کام آپ فرماتے کہ انس یہ کام تم کر لینا, اور حضرت انس فرماتی کہ جان بوجھ کر کے میں وہ کام نہیں کرتا تھا تاکہ اللہ کے نبی آئیں گے تو غصے میں ڈانٹیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. اللہ کے نبی آتے انس کیا بات ہے تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ کہتے اللہ کے نبی نہیں کر سکا. حضرت انس سوچتے ہیں کہ ابھی ان کو ڈانٹیں گے, لیکن اللہ کے نبی مسکرا کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ کو بچوں سے اتنی زیادہ محبت ہے. جو ہستی بچوں سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے 10 سال کی عمر میں حضرت انس کو کبھی بھی ڈانٹا نہیں, کبھی بھی مارا نہیں. نبی کو بچوں سے کتنی زیادہ محبت ہو سکتی ہے؟ یہ تو آپ کے بچے ہیں, وہ تو دوسرے کا بچہ ہے. آپ کو دوسروں کے بچے سے کتنی زیادہ محبت ہے. پھر کیا وجہ ہے مسلمانوں؟ سوچنے کی ضرورت یہاں پہ پڑتی ہے کہ جو نبی بچوں سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے, آج وہ 10 سال کے بچے اگر نماز نہ پڑھیں تو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں میرا نبی اس بچے کو مارنے کی تعلیم کیوں دے رہا ہے؟ ہے تو کوئی بات نہ اس میں. اللہ کے نبی بچوں کو مارنے کے لیے سے نہیں کہیں گے. اللہ کی قسم نبی کی محبت کا عالم یہ تھا بچوں سے کہ آپ کو ایک بار جنگ میں 2 تھیلے ملے راشن پانی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کئی دن سے میرے گھر میں کوئی چولہا نہیں جلا تھا. میری سوچ تھی کہ آج لوگوں کو مال غنیمت سے سامان ملا ہے, ہمارے گھر میں بھی ہمارے نبی آج کچھ لے کر کے آئیں گے. دونوں ہاتھ میں تھیلا لے کر کے آ رہے تھے. 2 یتیم بچے راستے میں مل گئے. دونوں نے کہا اللہ کے نبی بہت بھوکے ہیں. ایک کو ایک تھیلا دیا, دوسرے کو دوسرا تھیلا, خالی ہاتھ گھر جاتے ہیں. ہمارے نبی بچوں سے اتنی محبت کر رہے ہیں, لیکن بچوں کو مارنے کا جب نبی حکم دے دے تو سمجھ جانا کہ وہ کام بہت بڑا ہے. اگر ابھی سے نہیں مارو گے تو کل جا کر کے جہنم کی مار ان کو پڑھنے والی ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ہجرت کے پیغام کے تعلق سے رکھا ہے.
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے تمام بتائے ہوئے راستے کو ہم اور آپ اختیار کریں، نبی کے بتائے ہوئے اور نبی کے ہجرت کیے ہوئے واقعوں کو ہمیں صرف پڑھنے اور اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہمارے لیے جو نصیحت، جو حکمت اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔